أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهني في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جمعۃ المبارک کی اگلی نسبت کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہرگز نہ بھولیے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، تو میں خود اس کا درود سنتا بھی ہوں، اس کو دیکھتا بھی ہوں۔ تو پھر ہم پہلے تھوڑی سی کیفیت پیدا کر لیں آج جمعۃ المبارک کی نسبت سے، اور ہمیں تھوڑا سا احساس ہو جائے کہ جو محبت والے ہوتے ہیں وہ کیسے درود پڑھتے ہیں اور ہم نے ان سے سیکھ کر کیسے پڑھنا ہے۔ ان کا پیغام یہ ہوتا ہے اہل محبت کا، اہل عشق کا، کہ ہم ان کو دل میں بسا کر درود پڑھتے ہیں۔ ہم ان کو دل میں بسا کر درود پڑھتے ہیں، ہو کیوں نہ فکر منور درود پڑھتے ہیں، ہو کیوں نہ فکر منور درود پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو لوگ درود پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کی سوچ بھی روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ جبین دل کو جھکا کر درود پڑھتے ہیں، یعنی ہم سر نہیں جھکاتے، پیشانی نہیں، ہم اپنے دل کی پیشانی کو جھکا کر اتنے ادب سے درود پڑھتے ہیں۔ جبین دل کو جھکا کر درود پڑھتے ہیں اور بنا کے عشق کو رہبر درود پڑھتے ہیں۔ عجب ہے کیا، میں چاہتی ہوں کہ اگلا لفظ غور سے سنیں، تو میری طرف دیکھیں گے تو غور سے سنیں گے، میں اس لیے رک گئی ہوں۔ عجب ہے کیا جو کبوتر درود پڑھتے ہیں، عجب ہے کیا جو کبوتر درود پڑھتے ہیں، ارے میرے حضور پہ کنکر درود پڑھتے ہیں۔ واہ، کمال کیا لکھنے والے نے کہ تم اس پہ حیران ہوگے کہ حضور پہ کبوتر درود پڑھتے ہیں، وہ تو پھر جاندار ہے۔ عجب ہے کیا جو کبوتر درود پڑھتے ہیں، میرے حضور پہ کنکر درود پڑھتے ہیں۔ ہم اہل فرش نہ کیوں کر پڑھیں درود ان پر، ہم اہل فرش نہ کیوں کر پڑھیں درود ان پر، فرشتے عرش سے آ کر درود پڑھتے ہیں۔ فرشتے عرش سے آ کر درود پڑھتے ہیں، اور زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا، زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا، نبی پہ اب بھی 72 درود پڑھتے ہیں، نبی پہ اب بھی 72 درود پڑھتے ہیں، اور مٹا کے خود سے خودی بن کے عجز کا پیکر، مٹا کے خود سے خودی بن کے عجز کا پیکر، نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں، بنا کے عشق کو رہبر درود پڑھتے ہیں، اور میرے حضور پہ کنکر درود پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم
فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. وَلَقَدْ اور بے شک اہلکنا ہم نے ہلاک فرما دیں القرون بستیاں من قبلکم تم سے پہلے لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا یعنی ان بستیوں والوں نے وجاءتہم اور لے کر آئے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول بالبینات روشن نشانیاں وما کانوا لیؤمنوا اور وہ تھے ایسے ہی کہ ایمان لاتے کذالک یوں ہی اور وہ ایسے تھے ہی نہیں یہ وہ کہ آگے ہاتھ ہی چھوٹی اور یہ پرنٹنگ میں غلطی سے یا بنی ہوئی ہے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے کذالک یوں ہی نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں القوم المجرمین مجرموں کو ثم جعلناکم پھر ہم نے کیا تمہیں خلائف خلیفہ یا جانشین فی الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد لننظر تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون تم کیسے عمل کرتے ہو یعنی انہوں نے کیا کیا تھا تو تمہاری باری آئی تو تم کیا کرتے ہو وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم آیاتنا ان پر ہماری آیتیں بینات روشن قال الذین وہ کہنے لگتے ہیں لا یرجون نہیں امید جنہیں لقاءنا ہم سے ملاقات کی ائتی کہ لے آئیے بقرآن کوئی قرآن غیر ھذا اس کے سوا یعنی اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئے او بدل یا اسی کو بدل دیں قل آپ فرمائیے ما یکون لی مجھے یہ روا نہیں یعنی یہ میرے لائق نہیں یہ مجھے اس کی اجازت نہیں یا میرا یہ حق نہیں یہ سب معنی آ سکتے ہیں ان ابدلہ کہ میں اسے بدل دوں من تلقائی اپنی طرف سے نفسی خود ان اتبع میں نہیں الا ما مگر اسی کا یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف انی بے شک میں تابع ہوں یعنی اسی کا جو میرے طرف وحی ہوتی ہے اخافو میں ڈرتا ہوں ان عصیت کہ اگر میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب کی عذاب سے یوم عظیم بڑے دن کی قل لو آپ فرمائیے اگر شاء اللہ چاہتا ما تلوتہ تو میں نہ پڑھتا اسے علیکم تم پر ولا ادراکم بہ اور نہ وہ خبردار کرتا تمہیں اس سے فقد لبثت تحقیق میں تو گزار چکا ہوں فیکم تم میں عمراً اپنی ایک عمر کون سی عمر 40 سال من قبلی اس سے پہلے یا اس سے قبل افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں فمن اظلم تو کون ہے بڑھ کر ظالم ممن اس سے افطرا جو باندھے اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ او کذب بآیاتی یا جھٹلائے اس کی آیتیں انہ بے شک وہ لا یفلح نہ فلاح پائیں گے المجرمون مجرم ویعبدون اور وہ پوچھتے ہیں من دون اللہ کے سوا ما ایسی چیز کو لا جو نہ یضرہم نقصان دے سکے ان کو ولا اور نہ ینفعہم نفع دے سکے ان کو ویقولون اور یہ لوگ کہتے ہیں ہؤلاء کہ یہ بت
शुफ़ाउना, हमारे सिफारशी हैं, इंद अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में। कुल, आप फरमाइए, अतुनब्बिऊन अल्लाह, क्या तुम अल्लाह को बताते हो, बिमा ला यालम, वो बात जो नहीं उसके इल्म में, फिस समावात, आसमानों में, वला फिल अर्द, और ना ज़मीन में। सुबहाना, वो पाक है, व तआला, और बुलंदो बरतर, अम्मा युश्रिकून, उनके शिर्क से, वमा कान अन्नास, और नहीं थे सब लोग, इल्ला उम्मा, मगर उम्मत वाहिदा, एक ही, फ़ख्तलफ़ू, फिर वो मुख्तलिफ हो गए, वलौला कलिमा, और अगर ना होती एक बात, सबक़त गुज़र चुकी, मेरे रब्बिक, तेरे रब की तरफ से, लक़ुदिया, तो ज़रूर फ़ैसला हो चुका होता, बैनहुम, उनके दरमियान, फ़ीमा, उन इख्तिलाफ़ में, फ़ीही, जिनमें वो थे, यख्तलिफून, इख्तिलाफ़ात में, व यक़ूलून, और वो कहते, लौला, क्यों नहीं, उन्ज़िला अलैहि, उतरती इस नबी पर, आया, कोई निशानी, में रब्बिही, उसके रब की तरफ से। फ़कुल, तो आप फरमाओ, इन्नमल गैबु लिल्लाह, गैब तो सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है। इसका फ़र्क आपको मालूम हो चुका है ना। कौन सा गैब? ज़ाती गैब। ज़ाती गैब अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं, और अल्लाह जिसको अता करे, किसी नबी या वली को, उसकी अता से वो जितना चाहे जिसको दे दे। फंतज़िरू, तो तुम इंतज़ार करो, इन्नी माअकुम, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन, मुंतज़िर हूँ। वाइज़ा, और जब अज़क़नन नास, हम मज़ा देते हैं लोगों को, रहमतन, रहमत का, मिन बादी बाद, दर्रा, उन्हें तकलीफ़, मस्सतहुम, पहुँचने के, इज़ा लहुम मक्र, तो जब भी उनका काम मक्र करना होता है, फ़ी आयातिना, हमारी आयतों के बारे में। कुलिल्लाह, आप कह दीजिए, अस्राउ, अल्लाह बहुत जल्द, मक्र, खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। जब मकर का लफ्ज़ अल्लाह के साथ आएगा, उसका मतलब होगा खुफिया तदबीर करने वाला, और बंदे के लिए मकर का लफ्ज़ आएगा तो उसका मतलब होगा दाव, फ़रेब, मकर। इन्ना रसूलना, बेशक हमारे फरिश्ते, यक्तुबून, लिख रहे हैं, मा तमकुरून, तुम्हारे मकरो फ़रेब, वल्लज़ी, वही है जो, युसय्यिरुकुम, चलाता है तुम्हें, फिल बर, खुश्की, वल बहर, और तरी में, यानी दरियाओं में, समंदरों में, हत्ता इज़ा कुंतुम, यहाँ तक कि जब तुम होते हो, फिल फुल्क, कश्ती में, वजरैना बिहिम, और वो कश्तियाँ लेकर चलती हैं उन्हें, बिरीइन तय्यबा, खुशगवार हवा के साथ, वफ़ारिहू बिहा, और वो खुश होते हैं इस पर, जाअतहा, फिर आने लगती है, रीहुन, आंधी, आसिफुन शदीद, उन पर, वजाअहुल मौज, और आती हैं उन पर लहरें, मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से, वज़न्नु, और वो समझ जाते हैं, अन्नहुम उहीता, कि घेर लिया गया है, बिहिम, उन्हें, दाअवुल्लाह, तो दुआ करते हैं अल्लाह से, मुखलिसीन, खालिस करते हुए, लाहू, उसके लिए, अद्दीन, दीन को, ला इन अंजैतना, क्या कहते हैं कि या अल्लाह, अगर तू हमें निजात दे दे, मिन हाज़िही, इससे, लनकूनन्ना, तो हम ज़रूर हो जाएंगे, मिनश शाकिरीन, शुक्र गुज़ार। फलम्मा, फिर जब, अंजाहुम, अल्लाह उनको निजात देता है, इज़ाहुम, तो उसी वक्त, यबगून, वो ज़्यादती करने लगते हैं, फिल अर्द, ज़मीन में, बिगैरिल हक़, ना हक़, या अय्युहन नास, ए लोगों, इन्नमा बग़युकुम, बेशक तुम्हारी ज़्यादती, अला अनफुसिकुम, तुम्हारे ही खिलाफ है, यानी तुम्हारी ज़्यादती का अल्लाह को क्या नुकसान है। मता अल हयात दुनिया, फ़ायदा या नफ़ा उठा लो दुनियावी ज़िंदगी से, सुम्मा इलैना, फिर हमारी तरफ,
مرجعکم پلٹنا ہے تمہیں، فننبئکم تو جب ہم تمہیں بتا دیں گے، بما کنتم تعملون جو تمہارے اعمال، تو تب ہم تمہیں بتا دیں گے جو تمہارے اعمال تھے۔ انما مثل بے شک مثال، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، کما ان اس پانی جیسی ہے، انزلنا جسے ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، فاختلط بہ تو گھنی ہو کر نکلی اس سے نبات اگنے والی چیزیں، الارض زمین سے، مما جن سے، یاکل الناس کھاتے ہیں انسان، والانعام اور جانور یعنی چوپائے، حتی اذا یہاں تک کہ جب اخذت الارض اختیار کر لی یا پکڑ لی مضبوطی سے زمین نے، زخرفہا اپنی خوبصورتی، یعنی زمین سے نکل کے لہلہانے لگی، زمین سے سبز ہو گئی، اور وزینت اور خوب آراستہ ہو گئی، تو کیا ہوا، وظن اہلھا اور سمجھے اس کے مالک، انہم قادرون علیہا کہ اب وہ قادر ہیں اس فصل پہ، اتاہا تو آیا اس پر، امرنا ہمارا حکم یعنی عذاب، لیلاً او نہارا رات یا دن کے وقت، فجعلناہا تو ہم نے اس کو کر دیا، حصیدا کٹی ہوئی کھیتی، جس طرح بھوسا ہوتا ہے کٹا ہوا بکھرا ہوا، اس طرح، کأن لم تغنا گویا کہ وہ وہاں موجود ہی نہ تھی، بالامس کل، کذالک اسی طرح، نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والوں کے لیے، واللہ یدعو اور اللہ بلاتا ہے، سبحان اللہ، الی دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف۔ ابھی ہم نے بیان سے پہلے جتنی باتیں سنی کی وہ ساری کیا تھی؟ یہ سارے بہانے ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں کہ ان راستوں کو اختیار کرو، تو یہ سارے کام تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے ہیں، ان بہانوں سے اللہ تمہیں اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، مَن یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف، للذین ان کے لیے جنہوں نے، احسنوا بھلائی کی، الحسنی بھلائی ہے، جو نیکی کرے گا اس کے لیے بھی تو نیکی ہوگی، وزیادہ اور اس سے بھی زیادہ ہے، ولا اور نہ، یرحق شائی ہوگی، وجوہہم ان کے منہ پر، قطر سیاہی، ولا ذلہ اور نہ ذلت، یہ تو دوستیوں کے لیے چیزیں ہوں گی نا، تو جنت والوں کے لیے ایسا نہیں ہوگا، اولئک یہی، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین کسبوا اور جنہوں نے کمائی، السیئات برائیاں، جزاء سیئۃ تو بدلہ برائی کا، بمثلہا اسی کے برابر ہے، وترہقہم اور ان پر چھائی ہوگی، ذلہ ذلت، ما لہم من اللہ کوئی نہ ہوگا اللہ سے انہیں، من عاصم بچانے والا، کأنما گویا کہ، اغشیت ڈھانپ دیا گیا، وجوہہم ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل ٹکڑوں سے رات کے، مظلمہ اندھیری، اولئک وہی، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ویوم اور جس دن، نحشرہم ہم اٹھائیں گے، جمیعا ان سب کو، ثم نقول پھر ہم فرمائیں گے، للذین اشرکوا مشرکوں سے، مکانکم کہ تم ٹھہرے رہو اپنی جگہ، انتم تم، وشرکاؤکم اور تمہارے شریک، فزیلنا بینہم تو ہم جدا کر دیں گے انہیں آپس میں، وقال اور کہیں گے، شرکاؤہم یہ ان سے ان کے شریک، ما کنتم تم نہیں کرتے تھے، ایانا ہماری، تعبدون عبادت، فکفی باللہ تو کافی ہے اللہ، شہیداً گواہ، بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا بے شک تھے ہم،
عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، بے خبر، ہنالک تبلو، وہاں جانچ لے گی، یعنی پرکھ لے گی، معلوم کر لے گی، کل نفس، ہر جان، ما اسلفت، اپنے گزرے ہوئے اعمال، وردو، اور لوٹایا جائے گا انہیں، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا مولا ہے سچا، وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گی ان سے، ما کانوا یفترون، وہ باتیں جو وہ گھڑتے تھے۔ جی پچھلا سبق کل جو ہمارا مکمل ہوا تھا وہ بھی اسی بات پہ ہوا تھا کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے توقع کے خلاف کوئی حالات آ جاتے ہیں، پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، منتیں مانتا رہتا ہے، وظیفے پڑھتا رہتا ہے، مگر جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں اور دعا سن لیتے ہیں تو پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی ہمیں اس نے پکارا ہی نہ ہو، کبھی ہمیں جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ لب لباب تھا کل والے سبق کے اختتام کا۔ تو بتایا ہمیں یہ جا رہا ہے کہ کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ سے مطلب کا تعلق رکھے، بلکہ اس کا تعلق ہر لمحہ وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ اللہ سے زیادہ مضبوط ہوتا جانا چاہیے۔ اگر بچپن میں کم ہے تو جوانی میں زیادہ ہو جائے، جوانی میں کم ہے تو ادھیڑ بن میں زیادہ ہو جائے، اگر ادھیڑ بن میں زیادہ ہے تو پھر بڑھاپے میں تو وہ نیرا ہی اللہ کا ہو جائے، اس کا تعلق بڑھتا جائے، مضبوط ہوتا جائے۔ ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ ہم ایسے مطلب پرست لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، یہاں ہمیں یہ سمجھایا گیا۔ اب اس چیز کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے پچھلے لوگوں کی مثالیں دی، جس کا آغاز آج کے سبق سے ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اسی طرح جب پچھلے لوگوں نے، پچھلی امتوں نے اپنے اوپر ظلم کیا نا، تو ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، ان کے نام و نشان مٹا دیے، حالانکہ ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، کتابیں لے کر آئے تھے، مگر وہ ان پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی بستیوں کو ہی ملیا میٹ کر دیا۔ اور آگے اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے کہ جو بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے نا، جس کے جرم ختم نہیں ہوتے، تو کذالک نجزی القوم المجرمین، پھر ہم ایسے مجرم قوم کو اسی طرح بدلے دیا کرتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو یہ کتنی بڑی وارننگ ہے کہ لوگوں سیدھے ہو جاؤ۔ اگر تم نے بھی وہی چالیں چلی تو پھر ہمارا تو طریقہ یہی ہے، ہم تو پھر مجرموں کا نام و نشان مٹا دیا کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی غور طلب بات ہے، ہم اسے معمولی نہیں لیں بلکہ پوری تاریخ انسانی ہمارے پیچھے ہے کہ جس نے ایسا کیا اللہ رب العزت نے ان کے نام و نشان مٹا دی، غرق کر دیا، تباہ کر دیا، زلزلوں میں ختم کر دیا، طوفان آ گئے، عذاب آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے مشرکو، اگر تم نے میرے محبوب کے ساتھ ویسے ہی کیا جیسے پچھلی قومیں کرتی تھیں تو یاد رکھنا یہ میرے محبوب ہیں اور نبیوں کے سردار، تو ان کی تکذیب کرنے کا جرم کتنا بڑا ہوگا، تو پھر میں اگر چاہوں گا تو لمحہ نہیں لگے گا تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے یعنی ان لوگوں کو ہلاک کیا نا، پچھلی امتوں کو، تو اے لوگوں تمہیں یہ جو مکہ والے تھے، اب ان کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی جگہ تمہیں ان کا جانشین بنا دیا، یعنی خلیفہ کر دیا۔ کیوں؟ ایک بادشاہ جاتا ہے نا، ایک وزیر جاتا ہے یا کوئی بھی عہدیدار کسی جگہ سے جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ کسی اور کو پیچھے جب بٹھایا جاتا ہے اس کی کرسی پہ، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا ہماری حکومتیں جب بدلتی ہیں تو ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے
کہ پہلے والے جتنی خرابیاں کر سکتے ہیں کر کے جاتے ہیں، اور آگے والوں کے لیے پھر یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اب دیکھتے ہیں تم جو کرسی پہ آئے ہو تم کیا کرو گے، ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تمام کا جانشین تمہیں بنا دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ تو اب تمہیں کا کیا مطلب ہے؟ تم، کم کا صیغہ جو ہے یہ حاضر کا جمع کا صیغہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، مکہ کے ان لوگوں سے لے کے قیامت قائم ہونے تک جتنے لوگ مصطفیٰ کریم کے امتی ہوں گے ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیو، تم سارے پچھلی قوموں کے جانشین ہو۔ تو اب دیکھ لو تمہارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور تمہیں اتنی لمبی جانشینی اس لیے دی ہے لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم دیکھیں کہ اب تم کس طرح عمل کرتے ہو، اچھے کرتے ہو یا برے کرتے ہو۔ جو تم کرو گے وہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا، صاف سی بات ہے۔ لِنَنظُرَ، تاکہ ہم دیکھیں، یعنی اللہ عمل کروا کے دیکھے گا، اللہ کو پہلے نہیں پتا۔ یہ کیوں کہا؟ یہ نہیں اس کا مطلب کہ تم کام کرو گے تو ہمیں پتہ چلے گا تم اچھے کرتے ہو کہ برے کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بات یہ ہے کہ جس طرح امتحان لینے والا طالب علم کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا، بہت سے ممتحن ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ طالب علم کتنے پانی میں ہے، لیکن پھر بھی اس کو چیلنج دیا جاتا ہے، اب دیکھتے ہیں نا کہ تم کیا کرتے ہو، اب پتہ چلے گا تم کیا کرو گے۔ یہ انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تو اب علم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز کائنات کی پوشیدہ نہیں، کوئی ذرہ ہو، کوئی قطرہ ہو، کوئی تنکا ہو، کچھ بھی پوشیدہ نہیں، ہر چیز کا اسے علم ہے، تو لوگوں کے اعمال کا بھی علم ہے۔ اگلی آیت کا شان نزول جس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیتیں، روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں، یہ کون تھے؟ کفار اور مشرکین جو انکار کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے ہمارا قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ ہمارے نبی سے کیا فرماتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کوئی اور قرآن لے آئیے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، یا پھر اس قرآن میں تبدیلی کر دیجئے، کوئی اور اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر کے اس کو بدل دیں۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ کفار کی ایک پوری جماعت آئی حضور کی بارگاہ میں، آگے کہنے لگے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ بھی ہم آپ پہ ایمان لے آئیں تو ایک کام کریں، کام یہ ہے کہ آپ اس قرآن کے سوا کوئی نیا قرآن لے آئیں، جس میں وہ پتہ ہے کیسا قرآن چاہتے تھے۔ ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آسمان سے اللہ کی طرف سے کوئی نیا قرآن آ جائے، ہماری مرضی ہو تو ہم یہ سمجھے کہ واقعی اب یہ نیا قرآن ہے، نہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسا قرآن ہو جس میں ہمارے بتوں کی برائی نہ ہو، ہمارے بتوں کی تعریفیں کی گئی ہوں، اور آپ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، یہ بات اس قرآن کے اندر نہ لکھی ہوئی ہو۔ آپ ایسا قرآن ہماری مرضی کے مطابق لے آئیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بات کے دو امکان ہیں، یا تو انہوں نے دین کا، قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہا، اور یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمانے اور آپ کا امتحان لینے کے لیے ایسا کہا کہ دوسرا قرآن لے آئیں یا اس کو بدل دیں۔ اس کے پیچھے پتہ ہے کتنی بڑی سازش تھی؟ سازش یہ تھی کہ ہمارے کہنے پر اگر اللہ کے نبی دوسرا قرآن لے آئیں گے تو ہم علال اعلان کہیں گے کہ ہم کہتے تھے نا کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، تو آپ بدل کر جب لے آئے تو ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ دیکھیے کہ کس کس انداز سے انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کی کوشش کی، لیکن جب سب چیزیں
کر ہی اللہ رہا ہے، کروا ہی اللہ رہا ہے، تو ان کی کوئی سازش کیسے کامیاب ہو سکتی تھی؟ اللہ کے حبیب نے جواب دے دیا کہ میرے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کے اندر کسی قسم کی کمی یا زیادتی یا کوئی تبدیلی کروں، میں تو اپنے رب کی وحی کا تابع ہوں، جو میرا رب میری طرف وحی بھیجتا ہے میں وہی تمہارے تک پہنچا دیتا ہوں، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی بھی نافرمانی ہو جائے تو اللہ مجھے اس بڑے دن کے عذاب سے گزارے اور مجھے عذاب دے، اگر میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کافروں کے ساتھ اسلام کی قطعی چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے فرض یا واجب کر رکھی ہیں یا اس کے اسلام کے شعار ہیں، ان میں سے ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے کسی چیز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ اس کے بدلے میں وہ پوری دنیا کی نعمتیں ہمارے قدموں میں رکھ دیں اور لالچ دیں کہ ہم تمہیں اس کے بدلے میں یہ دیتے ہیں، اور ہماری مرضی سے اسلام کے کسی فرض یا واجب کو بدل کر اس کا یہ حکم نافذ کر دو۔ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ توریت اور انجیل کے عالم، راہب اور پادری نہیں ہیں، یہ دین مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ نہ نبی خود یہ کر سکتے اور نہ آپ کے غلام یہ کر سکتے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے حبیب آپ انہیں فرمائیے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں ایک پوری عمر گزار چکا ہوں۔ 40 سال کی عمر میں اعلان کیا تھا نا، 40 سال آپ نے اس مکہ میں ان لوگوں کے ساتھ گزارے، اور کافر مشرک ہونے کے باوجود اپنی زبانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کوئی لیتا نہیں تھا، صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ جب بھی کوئی پنچایت میں بات ہوتی، لوگوں کے اندر بات ہوتی، اکیلے میں کوئی بات کرتا، کوئی تعارف دیتا، تو کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں کہتے تھے محمد کی یہ بات، کہتے تھے صادق کی یہ بات، امین کی یہ بات۔ تو آپ یاد کروا رہے ہیں کہ ذرا غور تو کرو کہ میری ساری زندگی تو تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، تو پھر بھی تمہیں عقل نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کہنا ہوتا تو 40 سال سے پہلے کہہ لیتا۔ میں تو اپنے رب کا پابند ہوں، جو رب میری طرف وہی بھیجتا ہے میں وہی تمہارے تک پہنچاتا ہوں۔ تو مخلوق کوئی بھی ہو، کسی مقام پہ بھی ہو، اس کو کوئی طاقت نہیں، اس کے اندر یہ قدرت نہیں کہ اللہ کی کسی چیز کے برابر کوئی چیز بنا کے لا سکے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس کی کتاب کے برابر کوئی دوسری کتاب بنا کے لا سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کا انکار کرے؟ مجرموں کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ کلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے معاذ اللہ خود بنایا ہے، اور خود بنا کے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا کہ جو خود کام کر کے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دے، یہ کون کر سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو جھٹلاتے اور انکار کرتے ہیں، کائنات میں وہی لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور وہ عبادت کرتے ہیں کون؟ یعنی وہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے۔ کون؟ بت، جن بتوں کو وہ پوجتے تھے، یہ باتیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں۔ اور کیوں پوجتے تھے ان کو؟ میں نے یہ کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم ان کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی بن جائیں گے اور ہماری بھلائی ہو جائے گی اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے آپ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب آپ انہیں فرمائیے
کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں؟ تو تم اللہ سے زیادہ علم والے ہو گئے ہو. یعنی اللہ کے علم میں تو یہ کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے فرمایا ہے، نہ ہی اللہ نے کسی کو کوئی ایسی اتھارٹی دی ہے یا اختیار دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی مخلوق اٹھ کے زبردستی سفارش کرے گی تو اللہ قبول کر لے گا. ایسا تو ہرگز نہیں ہے. تو نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کہیں اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی. اللہ تمہارے شرک سے بہت بلند ہے، بہت برتر ہے. تو اس پہ میں نے کل بھی بتا دیا تھا کہ سفارش کرنے والے کون لوگ ہوں گے. کوئی بت، کوئی باطل خدا یا معبود یا اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں جن کی ہم پوجا کرنے لگ جائیں خدا نخواستہ، اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بن جائیں گے، تو یہ محض باطل عقیدہ ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، کہ لوگ جو تھے ایک وقت میں تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، اور وہ دین تھا دین اسلام. کب؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں. اس کے علاوہ تو کوئی دین تھا ہی نہیں، نہ کوئی نبی تھا، نہ اور کوئی قوم تھی. آپ علیہ السلام تھے، آپ کی اولاد پیدا ہونی شروع ہوئی تو ایک ہی دین پر لوگ تھے، ایک ہی جماعت تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر قابیل اور حابیل کے درمیان جو کائنات میں پہلا جھگڑا ہوا، اس وقت تک تو وہ بھی سارے ایک ہی دین پہ تھے. اس کے بعد جب ان کے اندر اختلاف ہوا تو آہستہ آہستہ چیزیں بدلیں، دنیا کا ماحول بدلا، آگے زمانے بدلے، چیزیں تبدیل ہوئیں، اور پھر لوگ مختلف دینوں میں بٹ گئے. اس بارے میں مفسرین نے چند قول لکھے ہیں. پہلا قول یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی دین اسلام پر تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے وقت تک سب لوگ ایک اسلام پہ تھے. پھر وہ 80 لوگ جو کشتی سے باہر آئے، انہوں نے نئی آبادی بنائی اور وہ مختلف جگہوں پہ جا کے آباد ہوئے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دین کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئیں، اور کچھ نے آگے بت پرستی شروع کر دی، کوئی باطل دین کی طرف چلے گئے، کوئی حق پر قائم رہے، اس طرح دین تبدیل ہو گئی. تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے آگے تک سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ ایک شخص عمر بن لحی نے دین میں تبدیلی کی اور تب جا کے دین تبدیل ہوئے. یہ مختلف مفسرین نے اس کی وجہ لکھی. البتہ سب سے زیادہ جو مضبوط قول ہے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل حابیل کی لڑائی اور اختلاف تک ایک ہی دین پہ تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہونی شروع ہو گئی جب ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا. اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ اے حبیب آپ فرمائیے کہ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو. تمہارا یہ جو چیلنج ہے نا، تم ان پہ انتظار کرو. بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، دیکھیں گے کہ کس کے انتظار کے بعد کیا نتیجہ نکلتا. ایسی ڈیمانڈ کرنا یہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے. کوئی مسلمان ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ یہ کہنا کہ ان پر یعنی نبی پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی. وہ کہتے تھے کہ دلیل لاؤ، تاکہ سننے والے اس مغالطے میں پڑ جائیں کہ اب تک کوئی دلیل ہی نہیں قائم کی گئی. یعنی دلیل کا لفظ وہ لوگوں کے درمیان پھیلاتے تھے کہ کوئی دلیل لاؤ تاکہ ہم اس کو مانیں. جو نئے آنے والے مسلمان تھے یا جن لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا دین کی مزاج کا، ان کے سامنے یہ کہتے کہ آپ اللہ کے پاس سے کوئی نشانی لائیں. اب نشانی قرآن سے بڑھ کے کیا تھی؟ وہ ان کو کنفیوز کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے کہ جو نئے لوگ اس بارے میں سنتے وہ کہیں گے بھئی یہ کیسا دین ہے، ابھی تک اس دین کی کوئی نشانی نہیں اتری، حالانکہ نشانیاں تو بے شمار اتر چکی تھی. سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا ہے. معجزات بے شمار آئے، وقتی طور پہ ظاہر ہوئے، جب ان کی ضرورت تھی وہ ختم ہو گئے. 2 معجزات ایسے ہیں جو جاری ہیں، ان کی برکات، ان کے ثمرات
اور ان کی سربلندیاں ابھی تک چل رہی ہیں اور قیامت تک چلیں گی۔ وہ دو معجزات کون سے ہیں؟ ایک معراج مصطفیٰ، ایک قرآن مصطفیٰ۔ نہ اس کی شان و شوکت آج تک کم ہوئی اور نہ قرآن کریم۔ تو وہ لوگوں کے سامنے شو اس طرح کرتے تھے کہ جیسے اب تک انہوں نے کوئی نشانی دیکھی نہیں، اس لیے وہ بار بار ڈیمانڈ کرتے تھے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اور کنفیوز کرنے کے لیے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ دیتے ہیں بعد اس تکلیف کے جو ان کو پہنچی ہوتی ہے، تو جب بھی یہ لوگ ہماری آیتوں میں مکر و فریب کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس آیت میں کافروں کے اس قول کا جواب دیا گیا ہے جو انہوں نے کہا کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، ابھی جو پیچھے ہم نے پڑھا۔ تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ جس کی مصیبت میں وہ 7 سال تک رہے تھے، یہ اس آیت میں اس کا ذکر کیا، پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ان لوگوں پر ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے سخت قسم کا قحط آیا، خشک سالی آئی، زمینیں بے آباد ہو گئی، بنجر ہو گئی، سبزہ اگانا ختم کر دیا، جانوروں تک کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، بندے بھوکوں مر رہے تھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہتے ہیں؟ پھر عرصہ دراز کے بعد وہ پہلی بہار آئی جب مصطفیٰ کریم تشریف لائے۔ تو جب یہ مرنے کے قریب پہنچ گئے تو اللہ پاک نے رحم کیا، بارشیں نازل کی، زمینیں سرسبز ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ نصیحت حاصل کرتے، یہ شکر کرتے کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت عطا کی ان کو اور کتنی بڑی رحمت نازل کی، یہ واپس فساد اور کفر کی طرف پلٹ گئے اور انہوں نے پھر مکر و فریب کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی تدبیر حرکت میں آئے گی تو وہ اتنی جلدی اپنی تدبیر فرمائے گا کہ وہ سنبھل نہیں سکیں گے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہمارے فرشتے ان کے سارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں، کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا اور آپ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جتنی رحمتیں آتی ہیں وہ ساری رحمتیں اللہ کی طرف منسوب کی جائیں، اور جو آفتیں بلائیں مصیبتیں ہوتی ہیں ان کو اللہ کی طرف نے انہیں اپنی طرف منسوب کیا جائے کہ وہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آئے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ذرا یہ لوگ غور کریں کہ وہ اللہ کون ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا نا اللہ نے کہ ان لوگوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو ہم ان کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں، تو اس وقت کیا کرتے ہیں یہ؟ بجائے شکر کرنے کے یہ ہماری آیتوں میں اور سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ذرا غور کریں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہی ہے جو تمہیں خشکی پہ بھی چلاتا ہے اور تمہیں تری میں یعنی دریاؤں سمندروں میں بھی چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں بیٹھ کر سوار ہوتے ہو اور وہ اچھی ہوا کے رخ پہ کشتیاں لے کے تمہیں چلتی ہیں اور اس پہ تم بڑے انجوائے کر رہے ہوتے ہو، اچانک کیا ہوتا ہے؟ شدید قسم کی آندھی کا جھونکا آتا ہے، شدید قسم کی آندھی کا جھونکا آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وجاءہم الموج، ادھر سے تیز آندھی آتی ہے، نیچے سے پھر طوفان اٹھتا ہے پانی کا، ایک بڑی موج آتی ہے من کلی مکان، ہر طرف سے۔ وظنوا انہم احیط بہم، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب گئے، اب چاروں طرف ہمیں طوفان نے گھیر لیا، اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس وقت انہیں ان دریاؤں اور سمندروں کی گہرائیوں میں اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔
اللہ فرماتا ہے پھر یہی کافر اور مشرک جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص نیک پرہیزگار ہو کے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، پھر یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور لئن انجیتنا من ھذہ، اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے، بچا لے، نکال دے، ہماری دعا قبول کر لے، ہماری جان چھڑا دے، تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب طوفان ختم ہو جاتا ہے، باہر آ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں نا اور یہ دریاؤں سے، کشتیوں سے صحیح سلامت باہر آ جاتے ہیں ساحل پہ، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر یہ ناحق زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سنو یا ایھا الناس، جو کچھ تم کر رہے ہو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری ان زیادتیوں اور برائیوں کا جو نقصان اور وبال ہے وہ نہ کسی رسول پہ ہے نہ اللہ پہ، وہ سارا تمہارے اپنے اوپر ہے، تم اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہو، اپنے پیر خود کاٹ رہے ہو، تو کر لو متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کچھ تو اس دنیا میں برتنا ہے اور یہ ختم ہو جانا ہے، جس کے لیے تم اتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہو۔ ثم الینا مرجعکم، آج وعدہ خلافی کر کے یہ سمجھو گے کہ ہمیں جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ نے بچانا تھا بچا لیا، اب کچھ نہیں ہونے والا، تو یہ مت بھولو آخر پلٹ کر تم نے ہمارے پاس آنا ہے۔ فَلُنَبِّئُكُمْ، تو پھر ہم اچھی طرح تمہیں بتائیں گے، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے تھے، کوئی چیز پھر ہم سے چھپی نہیں ہوگی اور کوئی تمہیں ہم سے بچا کے کہیں لے جا بھی نہیں سکے گا۔ تو یہاں کیا پتہ چلا، مصیبت آنے پہ دن رات مصلے بچھا کے بیٹھ جانا، دن رات وظیفے پڑھنے لگ جانا، اور مصیبت دور ہونے پر اللہ سے دور ہو جانا، یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ؟ میں اکثر وظائف پوچھنے والی معزز خواتین سے بڑی اخلاص سے یہ عرض کیا کرتی ہوں کہ خدا را وظیفے صرف مصیبت کے لیے نہ لیا کریں، اور اگر یہ کہا جائے کہ نماز کے بغیر کسی وظیفے کا فیض نہیں ملتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی آپ وظیفے کے دنوں میں نماز پڑھ لیں، آپ کو یہ احساس دلانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کاموں کے ساتھ مشروط نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہر حال میں ہمارے اوپر لازم، واجب، فرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کو پکارو، اس کی بندگی کرو، اس کی نمازیں ادا کرو، جو فرائض و واجبات ہیں وہ ادا کرو، تو ایسے مواقع آئیں گے ہی نہیں۔ اگر آ بھی جائیں گے تو اللہ کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہر وقت ہمارے سامنے بیٹھا رہتا ہے۔ آپ تھوڑی سی پریشانی کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ اسی وقت آپ کی دعا سن لے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سالوں کے حساب سے جب نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور مصیبت آنے پہ وظیفے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور نماز بھی شروع کرتے ہیں، جو ہی کام ختم نمازیں بھی ختم۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم یہ فراڈ کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ۔ یہی اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک مثال دنیا کی زندگی کی ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہو، وہ پانی اترے تو سوکھی زمین ہری ہوتی ہے اور شاندار فصلیں اگاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اے لوگو، یہ جو تمہارا اختلاف، جو تمہاری زیادتی ہے نا، یہ ساری تمہارے ہی خلاف ہے۔ ایک عجیب سی مثال ہے، اس پہ غور کرو کہ جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر اپنی آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ آسمان سے اترنے والے پانی کی وجہ سے زمین ہری بھری ہو گئی، سرسبز ہو گئی، اور زمین کے اندر سے گھنی ہو کے شاندار فصل نکلی، رنگ برنگے پھول نکلے، سبزیوں کی بیلیں ہوگی، پودے نکلے، شاندار ذائقوں والے، کڑوے کسیلے ذائقوں والے، ہر طرح کے مختلف پھل پھول، سبزیاں، ترکاریاں، غلے، اناج، سب کچھ اللہ نے اگایا، یہ اس سے اگاتا ہے۔ جب یہ سب کچھ پھل تیار ہو گیا تو جو کسان ہوتا ہے نا،
وہ سینہ چوڑا کر کے بنوں کے اوپر وہ پھرتا ہے، اسے اگلا سال نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس میری جیبیں بھرنے والی ہیں پیسوں سے، میرے پڑولے گندم سے بھرنے والے ہیں، میرے گھر میں چاول ہی چاول آنے والے ہیں، اور میں اپنے گھر کیا منڈیوں میں جا کے بیچوں گا۔ یہ وہ ساری پلاننگز کر کے بڑے فخر اور اکڑ اور غرور سے اپنے کھیتوں کا جائزہ لے رہا ہو، بڑے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ دینے والے سے غافل ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ دیا کس نے اور اس کے پیچھے قدرت کس کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر یہ پرکشش ماحول، انتہائی خوبصورت ماحول جو بنا ہوتا ہے، اس کا اچانک کیا ہوتا ہے، یا رات میں یا دن میں شدید قسم کا آسمان سے طوفان آتا ہے، بارشیں آتی ہیں، اولے گرتے ہیں، پھر وہ صبح جا کے دیکھتا ہے تو 8 آنسو روتا ہے، اب میرے ساتھ کیا ہو گیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پہ اس دور میں دیکھیں جب اس کی چاول کی فصل پکی ہوئی ہو اور گندم کی فصل، اور ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ بارش نہ آ جائے، اور بارش آ جاتی ہے۔ جب بارش آتی ہے تو صبح جا کے کسان دیکھتا ہے کہ پوری فصل زمین پہ لیٹی ہوئی، تباہی ہو گئی، اب نقصان ہو گیا، پکی ہوئی فصل گیلی ہوگی تو کچھ بھی باقی نہیں بچا، نہ قیمت رہی، نہ ویلیو رہی، نہ غذائیت رہی۔ کون ہے اس کا مقابلہ کرنے والا؟ کون ہے جو اس سے بچانے والا ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ جب بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میری مصیبت اب گئی، میری خوشحالی آ گئی، اب میں غافل ہو جاؤں، جو مرضی کروں، تو پھر اسی طرح ایک وقت آئے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا اور اب اس کے پاس بچنے کی کوئی صورت نہیں ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے سامنے یہ دنیا کی مثال ہے، اس سے سیکھو، اور ہم یہ ساری تفصیلات غور و فکر کرنے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں غور و فکر کیا کرو اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی بندگی کی عادت بناؤ، اور جو نہیں کیا اب تک اس کی توبہ کرو۔ تو ہمشیران محترم، اب یہ سب کچھ اللہ بیان کرنے کے بعد کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کہاں بھاگے پھرتے ہو، کہاں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، کہاں اپنی نسلوں کو برے راستے پہ چلا رہے ہو، اور دنیا کے تھوڑے سے مال کو جمع کرنے کے لیے سب کچھ اپنا برباد کر رہے ہو۔ آؤ غور کرو، سیدھی راہ کی طرف آؤ اور سنو کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف پکارا، اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ سیدھی راہ کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کو بتا کے، اس کی کمزوری کو بتا کے اللہ پاک جنت کی بات کر رہا ہے کہ نہ ختم ہونے والا گھر، نہ اجڑنے والی دنیا، نہ نقصان ہونے والا وہ ماحول جو اللہ تمہیں دینے والا ہے، تم اس کی طرف آؤ، وہ میری جنت ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بھی بدلے میں نیکی ہے۔ تو قیامت میں نہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کن کے؟ نیکوکاروں، اور نہ ان کے چہرے پہ ذلت ڈالی جائے گی۔ یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں کی نشانیاں ہیں، اور کوئی خطرہ نہیں، کوئی فکر نہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ وہی رہیں گے، وہاں سے نکلیں گے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے فرما بردار، سعادت مند، نیک مومنین بندے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ نیکی کے بدلے میں نیکی دے کر بھی وزیادہ، اس بدلے کے علاوہ بھی کچھ دے گا اللہ، اور اس سے زیادہ پتہ کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ بھلائی والوں سے اللہ پاک نے یہ جو وعدہ کیا کہ بھلائی کے بدلے میں تو تمہیں بھلائی ملے گی، اور وہ بھلائی کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔
اور جو اس پر زیادہ ہوگا نا وہ جنت کے اندر رب کا دیدار ہوگا جو تمہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جب سب جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے جنتیوں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس نعمت سے بڑھ کر بھی کوئی اور نعمت دوں؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ کیا یہ کم نعمت ہے کہ تو نے ہمارے چہرے سفید کر دیے؟ کیا یہ کم نعمت ہے کہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا؟ کیا یہ کم نعمت ہے کہ تو نے ہمیں دوزخ میں داخل نہیں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ بات ہوئے گی تو پھر ایک پردہ اٹھایا جائے، ایک پردہ اٹھایا جائے گا تو تب جنت والے دیکھیں گے کہ اللہ کا دیدار اس ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا جو اللہ نے جنت میں انہیں عطا کی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف جنہوں نے دنیا میں برائیاں کمائیں، برائیاں کی، نافرمانی کی، تو جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے۔ یہاں زیادتی کی بات نہیں ہے کہ اور بھی کچھ ہوگا۔ کتنا کریم مالک ہے، کتنا کریم مالک ہے، ذرا غور کیجئے اس بات پہ۔ اللہ میں ابھی آگے بتاتی ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پہ ان کے اوپر ذلت ڈال دی جائے گی، اور اس انجام سے کوئی شخص انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان کے چہرے اتنے سیاہ ہو جائیں گے جیسے رات ان کے چہروں پہ ڈال دی گئی۔ یہ دوزخ والے ہیں اور یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے آخری حالات اور انعامات بیان کیے ہیں، اور کفار کے بھی چار ہی اخروی حال، ان کے بھی چار، ان کے بھی چار بیان کیے۔ اب ذرا ان پہ میں کمپیریزن کیجئے کہ جتنا گناہ ہوگا اتنی سزا ملے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پیچھے کہا گیا ہے کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جتنی نیکی کریں گے اس کا بدلہ ملے گا اور زیادہ بھی بڑا کچھ ملے گا۔ اور زیادہ آپ نے سن لیا کہ کیا زیادہ ملے گا۔ آگے چل کے برائی کی بات ہوئی تو کہا کہ بس بمثلھا، جتنی برائی ہوگی بالکل اس کے برابر اس کا گناہ ملے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نیکی اور گناہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ نیکی کا ثواب نیکی کے برابر بمثلھا نہیں ہے، بلکہ 1 سے لے کے 700 گنا تک تو فگر کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس سے زیادہ بھی اللہ جتنا چاہے گا بڑھا کے دے گا۔ ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر بھی اللہ دے گا اور زیادہ بھی دے گا۔ لیکن برائی کا بدلہ بمثلھا، جتنی برائی تھی اتنا بدلہ ملے گا۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے۔ اگر برائی میں بھی جس طرح ہمیں کسی کی نافرمانی پر غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے، تو ہم اس ری ایکشن میں کیا کچھ کر جاتے ہیں، کتنی زیادتی کر جاتے ہیں۔ جتنا اگلے کا قصور نہیں ہوتا ہم اس سے زیادہ اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ مالک کتنا عدل کرنے والا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جب تم برائی کرو گے تو برائی کی مثل تمہیں اس کا گناہ دوں گا، اور جب تم نیکی کرو گے تو تمہارے ثواب بڑھا کے 700 گنا سے بھی زیادہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا عدل ہے۔ نیکی میں اللہ کا فضل ہے اور گناہ میں اللہ کا عدل ہے۔ دوسری بات، ان پہ ذلت چھائی ہوگی گناہ کرنے والوں، اور یہ کیا ہے؟ یہ ان کی توہین کی طرف اشارہ ہے، جبکہ نیکوکاروں پہ کیا ہوگا؟ نورانیت چھائی ہوگی، ان کے چہرے روشن چمک رہے ہوں، اور
تیسری بات کہ گناہگاروں کو اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جبکہ نیکوکاروں کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ چوتھی بات کہ گناہگاروں کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا جائے گا، اتنے سیاہ چہرے ہو جائے گا۔ یہ ان کی سیاہی، چہروں کی سیاہی کا حال ہوگا کہ اللہ کی پناہ۔ جبکہ دوسری طرف ایمان والوں کا حال کیا ہوگا؟ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ منور چہرے۔ اللہ ہو۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ان تمام کو قیامت، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم مشرکوں سے فرمائیں گے تم اپنی جگہ رہو، یعنی کھڑے رہو، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، یعنی جن کو تم ہمارے مقابلے میں رکھ کے پوچھتے تھے۔ تو ہم، اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اس وقت مشرکوں کو، ان کے بتوں کو اور مسلمانوں کو جدا جدا کر دیں گے۔ اب جب یہ ذلت اور رسوائی سامنے آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے بے جان بتوں کو زبان دے گا، اور وہ بت بول کر ان کی تردید کریں گے کہ تم ہمیں کب پوجتے تھے؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہمارے اندر تو نہ عقل تھی، نہ سمجھ تھی، نہ آنکھیں تھی، نہ دماغ تھا، نہ زبان تھی، تو پھر تم ہمیں کیسے پوجتے تھے؟ اللہ پاک ان کو اپنی جگہ پہ جب روکے گا تو بت خود بول کر اپنے پوجنے والوں کا انکار کر دیں گے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ بھئی ہم تو کسی قابل تھے ہی نہیں، نہ سنتے، نہ دیکھتے، نہ جانتے، نہ سمجھتے، کہ تم ہمیں پوجتے ہو؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کہ تم دنیا میں ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہیں گے کہ پوجنے والے پھر وہ قسم کھائیں گے کہ ہم تو تمہیں پوجتے تھے۔ تو بت بار بار یہی کہیں گے کہ ہم تو تمہاری ساری باتوں سے بے خبر تھے، ہمیں تو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ اس وقت ہر آدمی اپنے پیچھے دنیا میں کیے گئے اعمال کو اچھی طرح جانچ لے گا، پرکھ لے گا، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دنیا میں جو کچھ گھڑتے تھے وہ سارا بے حقیقت تھا، وہ باطل تھا۔ آج کوئی اللہ سے ہمیں بچانے والا نہیں، نہ ہمارا کوئی بت اور نہ جھوٹا خدا ہمارے کسی کام آیا اور نہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو، احکام کو، معاملات کو سن کر اللہ ہمیں سچی توبہ کے ساتھ دین حنیف اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔